ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اور تمہاری خالائیں بھی اور تمہاری بھتیجیاں بھی اور تمہاری بھانجیاں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا۔ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی ماں حرام ہے، وہ ماں اس کی سگی ہو یا سوتیلی ہو، جو اس کی ماں ہے وہ اس پر حرام ہے۔ ماں سے مراد صرف ماں نہیں بلکہ ماں کی ماں اور پھر اس کی ماں، یعنی کہ اوپر تک، جس کو نانی پڑنانی دادی پڑدادی، یہ سب کے سب رشتے ماں کے اندر آتے ہیں، یہ سب کے سب تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ انسان کی جو بیٹی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے، کسی بھی طرح۔ بیٹی ہی یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر بیٹی کی آگے اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یعنی نواسیاں، اور پھر آگے کی اولاد، پھر آگے کی، وہ سب کی سب انسان پر، یعنی کہ ایک بیٹی کے بدن سے جو نکلے اور پھر جو اس کے بطن سے نکلے اور پھر جو اس کے بطن سے نکلے، یہ سلسلہ جہاں تک بھی چل سکے یہ حرمت کا رشتہ ہے، یہ سب کے سب تم پر حرام کر دیے گئے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، وہ سگی بہنیں ہوں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہوں چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں۔ جو بہن کا رشتہ ہے یہ بھی حرمت کا رشتہ ہے۔ آگے جو ان کی اولادیں ہیں، ان کی بیٹیاں، پھر آگے ان کی بیٹیاں، پھر آگے ان کی بیٹیاں، یہ بھی رشتے حرام کے ہیں۔ یعنی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو اصول حرام ہے اس کی فروع کا بھی حکم یہی ہے، یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نیچے کے جو رشتے ہوں گے وہ اسی حکم کے اندر ہیں۔ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ آگے ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، یہ سلسلہ جہاں تک بھی چلے گا وہ حرمت کا رشتہ ہے۔ اور تمہاری پھپھیاں، وہ پھپھی تمہاری سگی ہو یا تمہارے باپ کی طرف سے بہن ہو یا تمہارے باپ کی ماں کی طرف سے بہن ہو، تین طرح کی بہنیں ہو سکتی ہیں نا، وہ کسی طرح کی بھی ہو، وہ تم پر حرام ہے، پھپھی تم پر حرام ہے۔ ہاں آگے جو پھپھی کی جو اولاد ہے، اس کی جو بیٹیاں ہیں، ان سے تمہارے نکاح ہو سکتے ہیں، لیکن پھپھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ماں کی بہن، وہ سگی ہو، وہ ماں کی طرف سے بہن ہو یا ماں کی باپ کی طرف سے بہن ہو، کسی بھی طرح کی بہن، وہ تم پر، جو تمہاری خالہ لگتی ہے وہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وبنات الاخ، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، سگے بھائی، باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، اس کو کہتے ہیں پدری۔ ماں ایک ہے باپ مختلف، اس کو کہتے ہیں مادری۔ تو ان میں سے کسی طرح کے بھی تمہارے جو بھائی ہیں، سگے بھائی ہوں، باپ کی طرف سے بھائی ہوں، ماں کی طرف سے بھائی ہوں، ان کی جو آگے بیٹیاں ہوں گی وہ تم پر حرام ہے، اور پھر آگے ان کی اولاد، پھر آگے ان کی اولاد، نیچے تک یہ سلسلہ وہ تم پر حرام ہے۔ وبنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں۔ بہنوں کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں، سگی بہن، باپ کی طرف سے بہن، ماں کی طرف سے بہن۔ ان میں سے کوئی بہن ہو، اس کی بیٹی بھی حرام، آگے اس کی بیٹی بیٹی بھی حرام، آگے تک سلسلہ سارا حرمت کا ہے۔
یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے جو خون کے رشتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان کیے وہ رضائی رشتے ہیں، یعنی رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ رشتے وہ ہیں جو سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ انسان کے اوپر جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خونی نسب اور حرمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اس کے سسرال کے ساتھ سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، ایک آدمی نے کسی جگہ شادی کی، وہاں سے اس کی اولاد تھی، پھر اس آدمی نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہی، اس عورت کی بھی پہلے کسی اور جگہ شادی تھی اور اس سے بھی اس کی اولاد تھی۔ اب اس کی بھی پہلے اولاد ہے اور اس کی بھی پہلے اولاد ہے، دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، یہ میاں بیوی بن گئے۔ اب اس مرد کے بچے جو پہلی عورت سے ہیں، اس عورت کے بچے جو پہلے خامن سے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ایک تو وہ بچے ہیں نا جو ان کے آپس میں نکاح کے بعد پیدا ہوں گے، وہ تو بہن بھائی ہیں، وہ پہلوں کے لیے بھی بہن بھائی اور بعد والوں کے لیے بھی بہن بھائی، لیکن وہ بچے جو پہلی عورت سے مرد کے تھے اور پہلے خامن سے عورت کے تھے، ان کا آپس کا رشتہ کیا؟ وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ حرمت جس وجہ سے ثابت ہوتی ہے ان میں سے کوئی سبب یہاں پر پایا نہیں جاتا۔ مثلا عورت کی بیٹی ہے، وہ عورت کی بیٹی جس مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے وہ دونوں علیحدہ ہیں، اب اس کا نکاح ہونا ہے اس مرد کے بیٹے سے، یہ بیٹا جس مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ بالکل الگ ہے، یعنی پیچھے ڈی این اے، پیچھے سسٹم ہی الگ ہے، تو لہٰذا ان کا آپس کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ظاہر ہے وہ پہلوں پر بھی حرام، یعنی اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ مرد کے پہلے بچوں پر بھی حرام، ان کے باپ کی طرف سے بھائی لگے، عورت کے بچوں پر بھی حرام، ان کے ماں کی طرف سے بھائی لگے اور بہنیں لگیں۔ البتہ جو پہلے سے رشتے جو طے ہوتے ہیں ان کا آپس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔